توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی ہونا انبیاء اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت پر ثابت قدم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام فرمایا اس کی خلقت کے ساتھ، اس لیے کہ ہر انسان کمال چاہتا ہے۔ جو انسان اپنی نظر میں جس چیز کو بھی کمال سمجھتا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اگر کسی کی نظر میں علم کمال ہے تو اپنی ساری زندگی علم کے حصول میں خرچ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید مال آ جانا کمال ہے تو وہ صبح و شام مال و دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ جس کی نظر میں کوئی عہدہ منصب یہ کمال ہوتا ہے وہ عہدے اور منصب کی جستجو کرتا رہتا ہے۔ جس کی نظر میں شہرت کمال ہے وہ ہر وقت شہرت کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچایا جائے، اور انسان کے کمال کے سوچنے میں اور اللہ کے کمال تک پہنچانے میں فرق ہے کہ جو انسان کمال سوچتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً آج دولت ہے کل نہیں ہوگی، آج شہرت ہے کل نہیں ہوگی، آج عہدہ منصب ہے کل نہیں ہوگا۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس کمال تک پہنچایا جائے جو کمال کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اسی کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، پھر ائمہ اطہار علیہ السلام بھیجے۔ اور اللہ چاہتا تھا کہ اگر انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو تو اس کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اسے اپنے خدا، اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کی معرفت ہونی چاہیے۔ اور یہیں سے دین کی بھی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے شریعت کی بھی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے انسان کے کمال کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ چاہتا ہے کہ جب اس بندے کو میری معرفت ہو جائے تو پھر یہ میرا قرب حاصل کرے، یہ بندہ میرے قریب ہو۔ یہاں قرب یا قریب ہونے سے مراد قرب زمانی نہیں ہے، جیسے میں کہوں کہ یہ مائک میرے قریب ہے یا آپ مجھ سے دور ہیں، نہیں، یہ اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ جس کا کوئی جسم ہو، مادیت ہو۔ چونکہ یہ چیز مادی ہے، آپ کا وجود مادی ہے، اس لیے آپ کا قرب زمانی ہوتا ہے کہ مکانی ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ مجھ سے دور ہے، خدا کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہم قرب کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے مراد قرب معنوی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو وہاں شہرک سے زیادہ قریب ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی جو جگہ کے اعتبار سے قرب ہوتا ہے، بلکہ یہاں بھی یہ مراد ہوتا ہے کہ اگر تم اپنی نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر یا اپنے ضمیر کے اندر کسی چیز کا تصور بھی کرتے ہو تو گویا وہ بھی ہم پا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میرا قرب میرے بندے کو حاصل ہو۔ اس کے لیے پہلا زینہ یہ ہے کمال تک پہنچنے کے لیے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نظام بنایا ہے۔ ان میں سے ایک جو نظام ہے وہ اللہ کی عبودیت کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ چونکہ اس ہفتے کے اندر ایک اسلامی مناسبت بھی ہے کہ 12 ربیع الثانی ہجرت کے پہلے سال سفر اور حضر میں اللہ نے نماز پنجگانہ کی رکعتوں کا تعین فرمایا تھا، یعنی اللہ نے نماز کے ذریعے انسان کے اوپر ایک عبادت کو فرض قرار دیا تھا۔ حالانکہ یہ اگر عبادت دیکھی جائے یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یا صاحبان ایمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہ جو کلیم اللہ ہے، اللہ ان سے ہم کلام ہو رہا تھا، اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا، قرآن کی آیت ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اگر موسیٰ تم میری یاد کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر نماز قائم کیا کرو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی یاد میرے دل میں رہے تو جناب موسیٰ کو کہا نماز قائم کرو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن کی آیت ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی ابھی گہوارے میں بات کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی ہے جب
سالوں. اور پھر اسی طرح قرآن میں جہاں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، حالانکہ پوری ایک سورت ہے جس کا نام سورہ لقمان ہے، اور میں کہوں گا کہ ہر کوئی باپ ہے یا بیٹا ہے اسے سورہ لقمان کا ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ باپ کو یہ پتہ چلے گا میں نے اولاد کو نصیحتیں کیسے اور کون سی کرنی ہیں، اور اولاد کو اگر باپ کی نصیحتیں نہیں حاصل ہوئی، وہ خود یہ جاننا چاہتا ہو کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کو کون سی نصیحتیں کرنا چاہیے، وہ سورہ لقمان میں پڑھ سکتا ہے. جناب لقمان علیہ السلام نے جہاں بیٹے کو مخاطب کیا فرمایا یا بنیا. اب اس کو مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی قرآن حضرت لقمان کی زبانی ایک باپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر بیٹے کو تم نے نصیحت کرنی ہے تو بیٹے کو مخاطب کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جناب لقمان نے بیٹے کو مخاطب کیا کہ اے میرا بیٹا، تاکہ اسے اپنائیت ہو کہ جو مجھے نصیحت کر رہا ہے وہ کہ میرا دشمن نہیں ہے، کوئی میرا غیر نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا ہے جو مجھے نصیحت کر رہا ہے. اور اس میں ایک نصیحت یہ تھی اقیم الصلاۃ، کہ میرے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. وہاں پر بھی اللہ نے سورہ لقمان کے ذریعے سمجھایا کہ جو اولاد کو نصیحت کی گئی ہے اس میں بھی نماز کی خاص نصیحت کی گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نماز کو ایک مقررہ وقت پر انسان پر فرض قرار دیا ہے، تو اس لیے یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، تاکہ میرا بندہ جس کمال تک میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں یہ میرا بندہ اس کمال تک پہنچ جائے. اور پھر نماز میں اور باقی عبادتوں میں ایک فرق یہ ہے، اب جتنی بھی اسلام میں عبادتیں دیکھ لیں، سوائے نماز کے کسی بھی عبادت کے لیے ندا دے کر نہیں پکارا جاتا. کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ حج کے لیے صدا لگائی گئی ہو کہ جو بھی حج میں جانا چاہتا ہو کہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے ذی الحج قریب ہو گیا ہے، آ جائیے حج کی تیاری کریں. کبھی زکوٰۃ کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ جیسے ہی فصل تیار ہو گئی ہو کہ اللہ نے کہا ہو مسجد میں اعلان کر دو جس کا نصاب پورا ہے وہ آ جائے تاکہ ہم زکوٰۃ دیں. اسی طرح روزے کے لیے نہیں، صرف واحد عبادت ہے یہ نماز، کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ دن میں جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو لوگوں کو آواز دے کر، ندا دے کر، صدا دے کر اس عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے. یعنی یہ اس چیز کی عبادت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ندا کیا ہے، یہی جو آپ اذان کہتے ہیں، یعنی اذان جو ہے یہ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ شرعی مسئلہ ہے کہ اذان اسی وقت کہی جاتی ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے. یعنی اذان کا مطلب کیا ہے کہ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. عام طور پر جو نماز فجر کی اذان ہوتی ہے بس اوقات اہل تشیع میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ہے وہ طلوع فجر سے پہلے اذان کہتے تھے، اور ان کی بڑی عجیب ایک لاجک ہوتی ہے کہ جی ہم نے اپنی اذان اہل سنت سے پہلے کہنی ہے. یہ کہاں شریعت نے پیمانہ دی ہے کہ اگر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو جو محلے والے کہیں گے آج تو آپ کی اور ان کی اذانیں اکٹھی ہو رہی ہیں. اگر کسی علاقے میں کوئی بندہ طلوع فجر کے داخل ہونے کے حساب سے سارے لوگ اذان کہہ رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شرط حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے کسی دوسرے کے ضد میں میرے مؤذن نے اذان سے پہلے کہہ دینی، وہ اذان باطل ہوتی ہے. اب تو خیر آسان ہے کہ پورے سال کا ایک نظام اوقات ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پر پورے سال کا وقت لگایا ہوا ہے. کوئی مومن اگر بعد میں تصویر بھی لینا چاہے تو یہاں سے لے سکتا ہے کہ پورا سال میں طلوع فجر کتنے بجے ہوتی ہے، زوال کتنے بجے ہوتا ہے، غروب کتنے بجے ہوتا ہے. اگر آپ طلوع فجر سے پہلے اذان کہیں گے اذان باطل ہے. زوال یا مغرب کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن میں نے کئی علاقوں میں فجر کا دیکھا ہے فقہ جعفریہ والوں کا، اور اس چیز کی طرف
تمام اہل جو متدین افراد ہیں انہیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اذان کا مطلب ہے اس چیز کا اعلان کرنا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے طلوع فجر سے پہلے اذان کہہ دی اور اس کے بعد کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے غلط رہنمائی کی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں بھی میں خطبے میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب ماہ رمضان میں بھی اذان کہی جاتی ہے وہ اس بات کا اعلان نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور جو سحر کا انتہا کا وقت ہے وہ وقت ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کے لیے بھی نماز فجر کی ادائیگی کے لیے 15 منٹ انتظار کرنا چاہیے تاکہ یقین ہو جائے طلوع فجر ہو گئی ہے۔ تو پہلی عبادت جس کے لیے آواز دے کے بلایا جاتا ہے وہ صرف نماز ہے۔ اور پھر اگر آپ جو نماز کی فضول ہے، جو جملے ہیں، جو اذان کی فضول ہے جملے ہیں، اس پہ آپ غور کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کے لیے بلایا گیا ہے۔ جیسے حی علی الفلاح، نجات کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ ہر بندہ مصلی پہ یا اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے اللہ مجھے نجات دے، اے اللہ مجھے فلاح دے، اے اللہ مجھے کامیاب کر۔ یعنی اللہ نے کہا کہ میرے گھر سے تمہیں آواز دے کر کامیابی کی طرف بلایا جائے گا۔ تو وہی چیز ہے کہ فلاح کی طرف آ جاؤ، خیر عمل جو بہترین عمل ہے اس کی طرف آ جاؤ، آواز دے کر پکارا جاتا ہے۔ اور پھر نماز ایسی عبادت ہے کہ جو ہر روز انسان پہ واجب ہے، ہر زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا مال جو ہے اجناس سے نصاب تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ سال میں ایک طرف ایک مہینہ واجب ہے، اس کی بھی شرائط ہے، وہ مسافر نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، کچھ اور بھی شرائط ہے۔ لیکن نماز دن میں 5 دفعہ ہر بندے پہ واجب ہوتی ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، مکلف ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک تاکید کی ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کوئی بندہ پانی میں غرق ہو رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اپنے دل میں نماز کی نیت باندھے، میں خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کھڑے ہو کے پڑھنے سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر بیمار ہو جائے انہیں کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ بے شک بیڈ پہ ہیں، آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیٹ کے نماز پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے لیٹ کے نماز پڑھنے کا لطف نہیں آتا۔ وہ سب میں ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے میں نماز پڑھتا ہوں تو شاید میں لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہوں تو شاید میری نماز نہیں ہے، یہ وہ جس چیز کی میں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے کھڑے ہو کے پڑھنا، شاید یہ میری وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ مکلف ہی ایسے ہیں کہ آپ لیٹ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ شریعت ہمیں صرف یہ چاہتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آ کے اس چیز کا اقرار کرے، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اور پھر جہاں پہ سورہ مومنون میں ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے ہیں، اس کی پہلی آیت میں جو اللہ نے مومنوں کی نشانیاں بیان کی ہیں اس میں بھی نماز کا ہی تذکرہ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقین صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے وہ نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی جب میں اللہ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میرا صرف جسم مصلی پہ ہو، نہیں، میرا قلب، میرا ذہن، میری روح مصلی پہ حاضر ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے جیسے جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میری یاد کو قائم رکھے تو پھر نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مصلی عبادت پہ آتا ہوں، میں نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، مگر میرے دل میں خدا کی یاد پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے میں صحیح معنوں میں نماز ادا نہیں کرنا۔ میں آیا،
پڑھ کے چلا گیا، میرا ذہن وہی اپنے کاروبار میں تھا یا اپنے معاشرتی جو مسائل ہیں ان میں تھا. تو نہیں، نماز کا مطلب ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جان قائم ہو. اور جیسے آج کل مادیت کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ نماز مصلی عبادت پہ آتے ہیں لیکن ذہن دائیں بائیں بھٹکتا رہتا ہے. اس کے لیے نماز کے کچھ آداب تعلیم فرمائے گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے آتا ہے مصلی عبادت پہ، ایسے نہیں وہ آیا فوراً تکبیر کے ہی نماز شروع کر دینے یا کرنی. نہیں آئے، اب پہلے تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ بیٹھ جائیں، اپنے دل میں تصور کریں میں کس کی بارگاہ میں آیا ہوں. یعنی وہ جو دفتر سے یا گھر سے یا دنیاوی معاملات سے تعلق ہے وہ تعلق میں ختم کر دوں. میں یہ تصور کروں میں کس کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے میں خدا کی ہیبت، خدا کی جلالت، خدا کی کبریائی اور عظمت کے بارے میں تصور کروں. آپ سوچیں اگر کسی دنیا دار بڑے عہدے والے کے پاس جانا ہو تو آپ پہلے تصور کرتے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں، انسان تیاری کرتا ہے میں نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. اسی طرح اللہ نے بھی شریعت میں اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنایا ہوا ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کے مقدمات ہیں، کہ نماز سے پہلے ان چیزوں کو کرنا ہے. وہ 6 مقدمات ہیں. سب سے پہلا ہے ازالہ نجاست. مثلا میں نماز کا ارادہ کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کا یقین ہونا چاہیے میرا لباس اور میرا بدن نجاست سے پاک ہے. پھر دوسرا جو مقدمہ ہے وہ طہارت ہے. اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کریں، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کریں. پھر تیسرا جو مقدمہ ہے ستر عورتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو لباس پاک ہے لیکن اس کے لیے بھی اگر مرد ہے تو اسے کتنا لباس ہونا چاہیے. اگر عورت ہے تو اس کا سوائے چہرہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے اور ہتھیلیوں کے اور پاؤں کا جو ظاہری حصہ ہے اس کے علاوہ سارے بدن کو چھپانا چاہیے. اور پھر اسی طرح قبلے کا تعین ہونا چاہیے کہ جب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں کسی طرف بھی رخ کر لوں، نہیں، مجھے علم ہونا چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہے. اور باقاعدہ فقہ کتابوں میں اگر آپ کو نہیں علم تو آپ دیکھیں وہاں پر مسلمانوں نے اپنی مساجد کے محراب کس طرف بنائے ہوئے ہیں. یا آپ قبرستان چلے جائیں، ان کی قبروں کا رخ دیکھیں، جو کہ قبر میں دائیں تک کروٹ لٹایا جاتا ہے کہ سامنے کا حصہ قبلہ کی طرف ہو. آپ قبروں کے ذریعے پہچان دیں، پھر اس طریقے جب قبلہ کا تعین ہو جائے گا تو پھر نماز شروع کی جائے گی. اور اس میں پھر جو ایک اور اہم شرط ہے وہ یہ کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو. مثلا ابھی مغرب کا وقت نہیں ہے، میں فارغ بیٹھا ہوں، میں کہوں ابھی مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہوں. نہیں، جب تک نماز کا وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت تک نماز نہیں ادا کی جا سکتی. اور پھر یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک خاص کرم ہے، ایک احسان ہے. جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، میں جو قرآن کی آیت ہے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو جو اس کے گناہ ہیں اللہ اس نماز کے صدقے میں بھی معاف کر دیتا ہے. اور پھر اس پر روایت ہے کہ وہ بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ کیا ہے. یعنی ابھی نماز کا وقت قریب تھا. رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اس نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول میں نے ایک گناہ کیا ہے. کہتے رسول خدا نے اپنا منہ دوسری طرف کر دیا، اگنور کر دی، اس کی بات کو نظر انداز کر دی. اس کے بعد اقامت ہوئی، نماز ادا کی گئی. جب نماز ختم ہو گئی تو وہ بندہ پھر نبی کے پاس آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک گناہ کیا ہے. نبی نے فرمایا کہ تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ادا کی ہے. کہا جب تم نے نماز ادا کی ہے تو ابھی بھی اس گناہ کو کیوں یاد کر رہا ہے؟ اللہ نے اس نماز کے صدقے میں تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا.
روایت میں یہاں تک ہے کہ جب کوئی انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، اگر وہ بندہ اس دوران دوسری نماز کے وقت مصلی عبادت پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کا گناہ نہ لکھو، اس لیے کہ وہ میری بارگاہ میں آ کر اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور پھر آخری بات نماز کے حوالے سے کم از کم ہمیں نماز کا جو ہے ان کا ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے میں عربی میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، یا اگر میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہا ہوں یہ میں اللہ کی تسبیح کیسے کر رہا ہوں۔ اور تو ہے کہ مالک کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند الصلوات فرمائے۔ اور آخر میں کچھ ملکی اور عالمی حالات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ جیسا کہ تقریباً 2 ہفتے سے قرم ایجنسی کے حالات کافی خراب تھے، خاص طور پہ جو اس کا مرکزی مقام پارا چنار ہے، آپس میں 2 مسلمانوں کے گروہی آمنے سامنے تھے اور راستے بند کر دیے گئے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ، بجلی، تمام سہولیات سے وہ لوگ محروم ہو گئے، اناج کی کمی ہو گئی، اور جس کی وجہ سے آپس میں 2 گروہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئے، اور جیسا کہ 35 لوگ مومنین کے بھی شہید ہوئے اور 50 لوگ زخمی ہوئے۔ اور ابھی کل پہلا کنوے جو فوج کی سیکورٹی کے ساتھ پارا چنار پہنچا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ وہ لوگ تھے جنہوں نے افغانستان کی طرف بھی جانا تھا، اور ابھی تک عارضی جنگ بندی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی جو کوہاٹ کا ڈی سی ہے اس نے کہا کہ گرینڈ جرگہ وہاں پہ قائم کیا جائے گا اور دونوں فریق وہاں پر آئیں گے اور وہاں پر دونوں کا موقف سننے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ یعنی معاہدہ قائم کیا جائے گا۔ لیکن اس میں جو ہمیں پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بات کہنی ہے وہ یہ کہ پاکستان تمام اہل پاکستان کی سرزمین ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ دہشت گرد موجود ہو اور وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر کہیں کہ ہم کسی خاص کمیونٹی کا یہاں پر حصار کر دیں گے، تو وہاں پر اس خاص کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستے دہشت گردوں سے خالی کروائے جانے چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف جیسے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے باقاعدہ افواج پاکستان نے یہاں کے سیاسی حلقوں کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اور اس کے باقاعدہ شکوں میں ہر چیز کا تعین کر دیا گیا کہ کس شخص کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم کارروائی کریں گے۔ اگر ایک گروہ اٹھتا ہے یا ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ علاقے کو فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، وہ شخص ایسی منافرت پر مبنی تقریریں کرتا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کی جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے یا پاکستان کی استحکام امن و امان کو خطرہ ہوتا ہے، وہاں پر مقامی لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے بلکہ افواج پاکستان اور ایف سی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے منافرت پیدا کرنے والے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور انہیں قانون کے گڑھے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اور پھر ابھی جیسے کل افواج پاکستان نے وہاں سے مورچے خالی کروائے اور وہاں پر ایف سی کے افراد تعینات ہو گئے، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہاں پر وقتی طور پہ امن نہیں ہونا چاہیے بلکہ مستقل بنیادوں پر امن ہونا چاہیے۔ اور تعجب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں تو دہشت گرد باڑ توڑ کر افغانستان سے پاکستان لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب وہاں پہ کچھ لوگ مارے گئے اور ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے یا وہ وائرس چھوڑ کر چلے گئے تو ان کے پاس افغانستان کے شناختی کارڈ تھے۔ آخر وہ کن کی سہولت کار تھے کہ جو دوسرے ملک سے پاکستانیوں پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں؟ میرا خیال وہاں دفاع کرنا کسی ایک کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جو سرحدوں پر ہمارے محافظتی نوجوان ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان دہشت گردوں کو روکا جائے اور وہ نہتے پاکستانیوں کے قتل کرنے سے انہیں منع کیا جائے۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے مقتدر حلقے اس پر جیسے کہ ابھی گرینڈ جیل کا منعقد ہوگا کوہاٹ میں، اور وہاں سے دونوں اطراف کے افراد کو بلایا جائے گا اور ایک امن و
سلامتی کو قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کے تحت کوئی معاہدہ پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اور آخر میں پھر عالمی حالات کے حوالے سے جیسا کہ فلسطین کے حالات آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ مسلسل بمباری ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ نوزائیدہ ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جب غزہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ شاید جو اقوام متحدہ کا کیمپ ہے وہاں پر کچھ امدادی سامان آیا ہے، تو لوگوں کی بھوک سے یہ حالت تھی کہ انہوں نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ کب تقسیم کیا جائے گا، انہوں نے فوراً وہاں پہ دھاوا بول دیا اور وہاں پہ جو بھی کھانے کی اشیاء تھی وہ لے کے چلے گئے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ حالات بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کس قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ زخمیوں کو دوسرے ملک منتقل کرنے کے لیے مسلسل بارڈر بند ہے، اگرچہ کہ غزہ کا بارڈر مصر کے ساتھ لگتا ہے، اور وہاں سے بھی صرف یہ اجازت دی گئی ہے کہ جو غیر ملکی ہے، یہ شدید زخمی ہے، ان کو مصر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ چلے اسرائیل کی مظالم کی ہم مذمت کرتے ہیں، یا اسرائیل جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے ہم اس کے خلاف تو سجائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک ابھی تک اسرائیل کو تیل سپلائی کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر غذائی اجلاس پیدا نہیں ہوتی؟ ابھی تک مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارتی روابط قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ واضح طور پر اس کا اعلان ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب تک منافقین کا گروہ موجود ہے جو دشمنوں کے ساتھ مل کے غزہ کے نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اس وقت تک ان مظلوموں کو فتح ملنا مشکل ہے۔ جب وہ اپنے ممالک میں جو ممالک اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں، جو اسرائیل کو تیل سپلائی کر رہے ہیں یا اسرائیل کو غذائی اجناس کی تجارت کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان مسلمان ممالک کی عوام کی ذمہ داری ہے وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف سجائے احتجاج بلند کرے کہ اگر تم واقعا مظلوم کے ساتھ ہو اور ظالم اسرائیل کے خلاف ہو تو تمہیں پہلے مرحلے پر اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارتی تعلقات ختم ہونے چاہیے۔ مگر یہاں عجیب مسلمان حکمرانوں کی منافقت ہے، وہ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ اسرائیل کو غزہ پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور پیچھے دیکھا جاتا ہے ابھی تک تیل کے جہاز اسرائیل کو بھیجے جا رہے ہیں، ابھی تک غذائی اجناس اسرائیل کو بھیجی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غزہ کے مسلمان ابھی بھی اگر کسی مسلمان ملک کا علیٰ اعلان شکریہ ادا کر رہے ہیں تو جو حماس کے اسماعیل ہنیہ سیاسی قائد ہے، انہوں نے واضح طور پر پریس کانفرنس میں کہا ایک صرف اسلامی ملک ایسا ہے جو مکمل طور پر اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے اسلحہ کے ذریعے ہماری مدد کر رہا ہے، وہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، منافقین مرد آباد۔ تو کم از کم ہم مسلمانوں کو اپنی غیرت اور حمیت کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں اپنے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اسرائیل بعض مسلمان ممالک اس کا وجود تسلیم کیا ہے، لیکن جو حماس کا بھی نظریہ ہے اور ہر غیرت مند مسلمان کو یہی کہتا ہے کہ اسرائیل کا وجود وہاں پر ناقابل قبول ہے، اس لیے وہ غاصب ہے، فلسطین کی زمین فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور وہ انہیں واپس لوٹا دینی چاہیے۔ ہاں جیسے گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے کہا اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر وہاں کوئی یہودی ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، اگر عیسائی ہے تو قتل ہو جائے گا، نہیں، اسلام غیر مسلم کو بھی ذمہ قرار دیتا ہے کہ اس کے جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر وہاں پر یہود کا لڑکا بھی رہنا چاہے تو اسے جان، مال، عزت، ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ مگر جو صہیونزم کے نام پر وہاں پر ایک ناجائز امریکہ نے اپنا بچہ رکھا ہوا ہے کہ مشرق وسطیٰ پہ نظر رکھی جائے، اور آج تک اسرائیل یہ بتا ہی نہیں سکتا کہاں سے اس کی سرحد شروع ہوتی ہے، کہاں پر سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے مختلف علاقوں کی سرزمین پہ قبضہ کیا اور کہہ دیا یہ ایک ملک ہے، اور اس نے واضح طور پہ اپنے پارلیمنٹ میں لکھا کہ ہماری سرحدیں فرات سے نیل تک ہونی چاہیے، یعنی وہ چاہتے ہیں مصر بھی ہمارے قبضے میں
فرمائے اور ہمیں ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن معشور فرمائے اور دعا ہے کہ مالک کائنات غزہ کے مظلومون کی غیبی امداد فرمائے اور جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی جس قدر ہو سکے جہاں مظلوموں کے لیے سزا احتجاج بلند کرتے ہیں ہم عملی طور پر جو ان کی امداد کر سکتے ہیں اس میں بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جیسے کہ آج ادارے کے باہر بھی ایک کیمپ لگایا گیا ہے جس میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے جو مالی طور پر تعاون کرنا چاہتا ہے وہ باہر ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے اور دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے